बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर और मंगल का दिन है और 3 बड़ी अहम खबरें और डेवलपमेंट हैं जो आपसे शेयर करेंगे। एक तो 26वीं आईनी तरमीम को अभी पहला ही दिन हुआ था कि उसको एक बड़ा धचका लगा है और एक बहुत बड़ा पहला इस्तीफा आ चुका है। उसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे और फिर काजी फाइजा साहब चैम्बर वर्क पे चले गए और अब वो अपनी रिटायरमेंट तक बाकी जो 3-4 दिन है वो चैम्बर वर्क में करेंगे। और जो गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपसे बातचीत की थी कि वो किन किन अमूर के अंदर जो है कि वो हुकूमत की मजीद सहूलतकारी कर सकते हैं, तो वो उस वर्क के ऊपर मसरूफ हो चुके हैं। और कोर्ट रूम नंबर 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत होती है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने वहां पर बराजमान हो चुके हैं। अब आगे क्या होना है ये बड़ा अहम मामला है। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो उनकी अपनी जो मीडिया मैनेजमेंट टीम थी कि वो शहबाज स्पीड के नाम से उनको बुलाते थे जी, कि जब चीफ मिनिस्टर थे वहां पर भी बड़ी अहम उन्होंने बहुत तेज रफ्तार तरक्की वो करते हैं। इसी तेज रफ्तार तरक्की में वो कर्जों के हसूल में भी जो है कि वो सबको पीछे छोड़ चुके हैं। और अगर उनका मुवाजना किया जाए, अभी जो आखिरी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उससे पहले भी थी, तो कोई 500% से ज्यादा जो है कि इन 6 माह में उन्होंने, अभी जब से वो मार्च में उनकी हुकूमत बनी है, मार्च से ये अगस्त सितंबर तक, उनके जो कर्जे लिए उन्होंने पिछले 6 महीनों के मुकाबले में वो 560% से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। और ये आपको भी अगर हम बताएं कि अगस्त 2024 में पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, इसमें 70,362 अरब रुपए पे ये पहुंच चुका है। फरवरी 2024 में जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त ये जो है 64,810 अरब था। और अगस्त 2023 में ठीक 1 साल पहले जो है कि वो 63,970 अरब था। तो इस तरह से मार्च और अगस्त में जो ये हुकूमत आई, इसने जो है कि 5,552 अरब रुपए जो है कि कर्जे में इजाफा किया। तो ये निगरान दौरे हुकूमत में जो है कि 840 अरब रुपए का जो कर्जा था वो सितंबर और फरवरी 2023-24 में जो है कि वो हासिल किया गया था। तो शहबाज स्पीड साहब जो है कि बहुत तेजी के साथ हर किसी को पीछे छोड़ रहे हैं। और वो बकौल गालिब के कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इस वक्त भी हम माशी तनज़ली के अंदर, कर्जों के असूल में, गुर्बत के इजाफे में और बेरोजगारी के इजाफे में बहुत तेजी से जो है कि तरक्की कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी ये हुकूमत और इस हुकूमत के जो सहूलतकार हैं वो ये कहते हैं कि मायूसी जो है वो कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर कुछ इकदाम भी करने चाहिए। पहले 3 माह का वादा किया गया, फिर 6 माह कहा गया, फिर 1 साल कहा गया, और अब आईनी तरमीम ला कर कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम भी लाएंगे, इस निज़ाम को बचाएंगे, क्योंकि ये निज़ाम माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इस किस्म की इकदामात को, कि जिस मुल्क के अंदर आपकी गुर्बत में इजाफा हो, जिस मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो, जिस मुल्क में कर्जों के बेतहाशा इजाफा हो, उसको क्या अगर माशी तरक्की या माशी इस्तेहकाम कहा जाएगा, तो सो बिस्मिल्लाह जनाब, आप 1 नहीं 2 नहीं 10 और तरमीम ले आइए और इस निज़ाम को बचा लिए। लेकिन अगर दुनिया के नज़र के अंदर और तमाम ज़ी शऊर जितने भी मईशत दान हैं उनकी नज़र के अंदर अगर ये माशी तरक्की नहीं, ये बदतरीन माशी तनज़ली है, तो फिर हमें अपने रवैयों के ऊपर जो है कि वो ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। दूसरा मामला जो है कि आईनी तरमीम के हवाले से ही जो बड़ा धचका लगा है, उसको आपको याद होगा, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी बीएनपी मेंगल, इनके 2 सेनेटर थे और एक खुद ये एमएनए थे अख्तर मेंगल साहब नेशनल असम्बली से पहले इस्तीफा देकर जा चुके थे और कहा था जी कि क्योंकि बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती, इस पार्लियामान के अंदर जो है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर बात नहीं होती, अवाम के बुनियादी मसाइल के ऊपर बात नहीं होती, तो इसलिए जो है कि वो इस रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर वो बैरून मुल्क चले गए थे और फिर वहाँ से उन्होंने, जब ये आईनी तरमीम का मसला शुरू हुआ, तो फिर उनके जो 2 सेनेटर थे उनके ऊपर जब दबाव बढ़ाया गया, नसीमा एहसान जो है कि उनके बच्चों के हवाले से कहा गया कि उनको होस्टेज बना लिया गया, और फिर उनके शोहर को जो है होस्टेज बनाया गया, ये भी कहा गया। और फिर जो दूसरे थे कासिम रोंजो, जो पार्लिमानी लीडर भी थे सेनेट में पीएनपी मेंगल ग्रुप के, वो डायलिसिस के ऊपर थे, किडनी के मरीज भी हैं। फिर उनके बारे में खबरें आई कि जी कि वो जब अपना डायलिसिस करवाने हॉस्पिटल गए तो वहाँ से उनको उठा लिया गया, और उनकी फैमिली मेंबर ने जो है कि रब्ता किया अख्तर मेंगल साहब के साथ भी, पार्टी के साथ भी, और ये कहा कि उनको लापता कर दिया गया। फिर वो अचानक जो है कि जगह नसीमा एहसान जो है कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी, सेनेट के फ्लोर के ऊपर भी, आपको याद होगा, बड़ी आपदीदा हो गई थी जब वो गुफ्तगू कर रही थी कि आप हमारे पार्टी सदर से बात कीजिए, लेकिन
یہ مت کیجیے. اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم کے دن جو ہے کہ خاص سیکیورٹی حصار کے اندر ان دونوں سینیٹرز کو لایا گیا اور ایک خصوصی راستے کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل کیا گیا اور ان دونوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اختر مینگل صاحب جو ہے کہ ان ارکان کے انتظار میں پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں پھرتے رہے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اور ایون جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب ایوان میں جا رہے تھے تو یہ ایوان کے اندر گیلری میں جانا چاہ رہے تھے وہ ملاقات کرنے، تو وہاں بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی ان سے. اس تناظر میں اختر مینگل صاحب نے اپنے سینیٹر سے کہا تھا جی کہ کیونکہ انہوں نے اس آئینی ترمیم کو ووٹ کیا اور ان کی پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس لیے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو قاسم رونجا صاحب جو سینیٹر ہیں جنہوں نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، انہوں نے سیکرٹری سینٹ سے ملاقات کی اور وہاں پر انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. اب جو ہے کہ معاملہ اسے آگے جو ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ نسیمہ احسان صاحبہ کے بارے میں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی پارٹی نے کہا ہوا ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دیں، کہ وہ استعفیٰ دیتی ہیں یا نہیں دیتی. لیکن اس آئینی ترمیم اور ان تمام عوامل کے نتیجے کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے. ایک، جیسے حامد خان نے کہا جی کہ ہم نیشنل الیکشن کمیٹی بنائیں گے لائرز کی اور ہم ایک شیڈول کر رہے ہیں. اس کے اندر کافی ایف اینڈ بٹس ضرور ہیں اور بہت سے ہمارے جو کومنٹس بھی آ رہے ہیں، ہمیں جو رائے دی گئی ہے ہمارے پچھلے ویلاگ کے اوپر، لوگوں کا خیال ہے آپ سب کا کہ شاید وکلا جو ہے کہ وہ جب تک ان کو پیسہ نہ ملے یا ان کو فنڈنگ نہ ہو اس وقت تک وہ تحریک شروع نہیں کرتے. اور بابر امان، اعتزاز احسن، یا ماضی میں جو تحریکیں چلی تھیں اس حوالے سے بابر امان نے بھی، اعتزاز احسن نے بھی میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ بہت سی باتیں کی ہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پیسہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا جس انداز کے اندر یہ سارے کام ہوئے ہیں. لیکن ایون دین وکلا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی بار ایسوسیشن ہیں جو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہیں اور شاید وہ کچھ نہ کچھ انداز میں کریں بھی. یہ ابھی سارے جو ہے کہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ نئی چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان ہو. جیسے ہی اعلان ہوگا اور اگر جسٹس منصور علی شاہ ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ تحریک اس انداز کے اندر شروع نہیں ہوگی. لیکن اگر جسٹس منصور علی شاہ کا اعلان نہیں ہوتا اور یحییٰ فریدی صاحب کا اعلان ہو جاتا ہے اور یحییٰ فریدی صاحب عہدے پہ آ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ وکلا ایک منظم طریقے سے شاید اس انداز کے اندر جو افتخار چودھری کے خلاف تحریک تھی اس میں اندر تو یقینی طور کے اوپر فی الحال رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تمام جو طاقتور پاور کوریڈورز ہوتے ہیں وہ اس وقت اس تحریک کے خلاف ہیں. وہ کوششیں کریں گے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی. پھر پنجاب کی حکومت، سندھ کی حکومت جو ہے کہ وہ بھی کرے گی. اسلام آباد کے اندر وفاق کی حکومت ہے وہ بھی اس کی مخالفت کرے گی. تو کے پی سے اگر وکلا تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو کتنا مؤثر ہوگا وہ یہاں تک آنے میں، اس کے اندر سوالیہ نشان تو ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو جورسپروڈنس ہوتا ہے اس کے اندر رہتے بہت سی چیزیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں. اور وہ پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے بات کی اور ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ پوری کی پوری ریورس نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پوری کی پوری ریورس نہیں ہو سکتی. عموماً عدالتیں جب فیصلے کرتی ہیں ماضی سے متعلق قانون سازی، آئین سازی سے متعلق اور اس کے اندر جو اقدامات اٹھا لیے ہوں اس کو تحفظ دے دیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو ہے کہ اگر اس سارے پروسیس کو جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے صدارتی حکم نامے کے تحت، اس کو اگر غیر قانونی، غیر آئینی بھی قرار دیا جاتا ہے اور اگر تحفظ بھی دے دیا جاتا ہے ان اقدامات کو، لیکن جو سب سے بڑا اہم سوال ہے جو فل کورٹ نے اس کے اوپر میرا خیال ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ بینچ سازی کے اندر جو ہے کہ وہ مداخلت کر سکتی ہے. کیونکہ دنیا بھر کے اندر آپ تمام انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ دیکھیں، اس کی رپورٹ دیکھیں، اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کی جو ہے کہ لیٹر دیکھیں حکومت کو، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے اندر براہ راست ایگزیکٹو اور مقننہ کی مداخلت ہے کہ یہ تینوں اسٹیٹ کے الگ الگ پلر ہیں اور اس کے اندر براہ راست مداخلت کر کے عدلیہ کے اختیارات کو ختم کیا گیا ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری ترمیم نہ صحیح، لیکن یہ جو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کی چیف جسٹس کی تقرری کے اندر جو مداخلت ہے، خاص طور پر جو طریقہ کار ہے، یہ اس کو نل اینڈ وائڈ کرا دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو تشکیل ہے اور اس کے اندر جو پارلیمنٹیرینز کو رکھا گیا اور پھر کیونکہ اسی نے پھر یہ ججز بینچ بنانے ہیں، تو یہ دو نقطے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اور ان دو نقطوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ پوری کی پوری ترمیم کو جس میں اسلامک اور باقی چیزیں بھی ہیں اور وہ اس کو تو شاید نہ چھیڑا جائے، لیکن ان دو نکات کے اوپر کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے اندر جو پارلیمنٹیرین کی موجودگی ہے، مطلب وہ ایگزیکٹو بھی ہیں اور وہ مقننہ بھی ہیں، اور وہ کیا بینچ بنائیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ کیا جو حکومت اور اپوزیشن مل کر جن کے تمام آئینی مقدمات، سیاسی معاملات سارے ہیں انہی کے، تو کیا
وہ فیصلہ کریں گے کہ چیف جسٹس کون ہوگا. تو کل کیا آئین پاکستان اگر یہ ترمیم کرتا ہے جی کہ آرمی چیف کی تقرری بھی ایسے ہی ہو, کور کمانڈر کانفرنس جو ہوتی ہے فارمیشن کمانڈرز, اس کی تشکیل بھی جو ہے کہ ہم بیٹھ کے کریں گے, آرمی چیف آ جائے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ملٹری سیکرٹری ہو اور چیف آف جنرل اسٹاف ہو, تو شاید وہ نہیں ہو سکتا ایسا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی چیزیں بڑی اہم ہیں. تیسرا معاملہ جو اسی تناظر کے اندر جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں کہ وہ چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کچھ عدالتی فیصلے, جیسے ابھی آج بھی عابد زبیری یہ پٹیشن تھی آئینی ترمیم سے متعلق جو انہوں نے واپس لے لی تھی, اس سے متعلق ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. اسی طرح سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو انہوں نے ایک نظر ثانی کی درخواست تھی, اس کا بھی ہو گیا تھا. جو فیصلے دیے ہوئے ہیں اور ان کے ابھی تحریری فیصلے جاری نہیں ہوئے, تو وہ اپنے فیصلے وغیرہ تحریر کریں گے اور پھر جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور یہ باقی سارے معاملات جو پچھلے ویلاگ میں کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ نپٹائیں گے. اور کورٹ روم نمبر 1 میں جو ہے کہ اب بینچ جو ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے کہ وہ وہاں پہ لگا دیا گیا, کیونکہ سینئر پیونی جج ہیں وہ, اور جب تک اگر کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے اور چیف جسٹس مقرر نہ ہو تو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی جو ہے سینئر پیونی جج ہوتا ہے. اور یہی لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ جب وہاں سے شہزاد ملک صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا, تو اس کے بعد وہاں پہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے وہ شجاعت خان صاحب کو بنایا گیا تھا. لیکن بعد میں جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ریکمنڈیشنز دیں تو وہ جونیئر جج جو تھیں جسٹس عالیہ نیلم, ان کا نام دے دیا گیا. تو پھر جب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو وہ قائم مقام کام کرتے رہے. تو اس طرح سے ابھی جو کورٹ روم نمبر 1 ہے, جو چیف جسٹس کی عدالت ہوتی ہے, وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کی گئی, اور اب وہاں وہ بیٹھ کر جو ہے کہ انہوں نے مقدمات سننا جو ہے وہ شروع کیا. تو یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ تھی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے کہ آج شام میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے, اس میں چیف جسٹس کے لیے نام کا انتخاب ہونا ہے اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, اور اس کے بعد اصل گیم وہاں سے شروع ہونی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.